تو مجھے وہ قصہ یاد آ گیا کہ جب میں قم میں تھا تو میرے استاد نے بتایا ایک بچے کی شادی ہوئی، وہ اپنے گھر گئی تو اس نے کہا کہ ہم کوئی کام نہیں کریں گے. گھر پہ کوئی کام نہیں کرتی تھی بالکل، پھر بستر تک کو بھی نہیں کرتی تھی، کچھ کام نہیں کرتی. تو اس کے ٹیچر نے کہا، اس کے شوہر نے اپنے ٹیچر سے، کیونکہ اسی کی بیٹی تھی جس شادی ہوئی تھی، اب یہ تو کچھ کام نہیں کرتی ہے گھر کا، اور یہ کہتی میں نے شریعت میں سب پڑھا ہوا ہے، دین میں ہم نے سب پڑھا ہوا ہے، عورتوں کو کچھ کام نہیں کرنا چاہیے. تو ہم نہیں کرتے، کوئی کام ہم پر لازم نہیں ہے تو ہم نہیں کرتے، کوئی کام نہیں کرتے، کیا کریں. بات تو صحیح کہہ رہی ہو، لیکن اس کا جواب ہے جا کے دینا تھا. کیا جواب دیں اس کہا جا کے کہنا کہ بھائی شریعت جس نے یہ کہا ہوا ہے کہ عورت کوئی کام نہیں کرے گی، اسی شریعت نے کہا ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے، کل ایک بیوی لے کے آئیں گے، وہ کام کرے گی، تم بیٹھے رہنا، تم کچھ نہ کرنا. تاکہ فوراً انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا ایسا نہ کریے گا، پورا کام کریں گے اور سب کام کرنا سارا کام کرنا. واجب اس لیے نہیں رکھا، وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، خدا بند عالم نے زوجین کے درمیان میں محبت اور رحمت کو رکھا ہے. قرآن میں ہے ساری چیزیں واجب ہو جائیں تو محبت پھر نہیں رہ جاتی. اسی لیے شریعت میں بھی دیکھیے آپ، مستحب چیزیں زیادہ ہیں، واجب بہت کم. یعنی اگر آپ کا دل نہ چاہے تو نماز شب میں پڑھیے، 2 نہ پڑھیے، کوئی کام نہیں. ساری خالی آپ واجبات کو انجام دے دیجیے. 17 رکعت نماز 17 منٹ کو پڑھ لیجیے، کافی تمام. لیکن مستحبات بہت زیادہ ہے جب دل چاہے. اس لیے کہ حل الدین الا الحب، آیا دین اس کے علاوہ کوئی ہے محبت کے علاوہ؟ نہ. اسی طریقے سے زوجین کے درمیان میں خدا بند عالم نے محبت اور الفت کو رکھا ہے. اگر یہ تمام چیزیں نہیں، ساری چیزیں واجب کر دیں، وہ عنصر ختم ہو جائے. اسی لیے ایک مرتبہ ضرور کوئی کتاب پڑھیں یا نہ پڑھیں، ایک مرتبہ وہ کتاب ضرور پڑھیں. سیرت بی بی پاک، آپ ایک مکمل کوئی سیرت کی کتاب ضرور پڑھیں تاکہ یہ شکایتیں دور ہوں. گھر کا سارا کام کریں. تو گیس ہے تو آگ جل رہی تھی، اس سے راکھ نکلتی تھی، دھواں، تمام چیزیں کتنی گندگیاں ہوتی تھیں. بچوں کو پالنا مٹی والے گھر میں، بچوں کو تربیت کرنا، برتن صاف کرنا، جھاڑو لگانا، بہت سارے کام تھے گھر کے وہ کرتی تھی. تو گھر کا سارا کام آپ کرتی تھی. البتہ کبھی فرصت میں ہوتے تھے تو حضرت علی بھی ساتھ دیتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کام پڑ گیا تو ہم ساتھ نہیں دیں گے، ساتھ دیتے تھے. ہم لوگ یہ مزاج یہ ہے کہ مردانگی اس بات کی سمجھتے ہیں کہ نہیں مرد کوئی کام نہیں کرے گا. یہ جہالت ہے. ہم لوگ قوم میں تھے، ظاہر ہے کہ ہم ہیں، 20 بچے ہیں، ہم نے 4 آدمی کو بلا لیا، ہم بھی ہیں، 10-15 آدمی ہو گئے تو اس کی جان تو نہیں لینا ہے نا. وہ شریک حیات ہے. تو کبھی ہم لوگ بھی کام کرتے تھے، کبھی برتن دھوتے تھے، کبھی جھاڑو لگا دیتے تھے، اس لیے کھانا بنا رہے ہیں. ابھی مہمان آنے والا کیا کریں گے وہاں پہ؟ اگر کہیں پر وہ مریض ہو جائے تو کیا کریں گے آپ؟ نہیں ہم مرد کھانا نہیں بنائے گا نا بابا، تب تو کرنا پڑے گا. یہی تو محبت ہے. شریک حیات آپ کی نوکرانی نہیں ہے، بلکہ وہ برابر کی حقدار ہے. ایک دوسرے کے مسائل کو درد دے انسان سمجھیں، تب یعنی وہ اس کے لیے لباس ہے، یہ اس کے لیے لباس ہے، تب صحیح زندگی چلتی ہے. تو یہ آپ کا مرتبہ تھا. تو لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، اگر تمام تر خوبیوں کو ایک جگہ پر مجسم کر دیا جائے تو اس کا نام بی بی فاطمہ ہے. کوئی خوبی ایسی نہیں ہے کہ جو بیوی میں نہ ہو. اگر وہ خوبی ہے تو بیوی میں ہے، وإلا وہ خوبی ہے ہی نہیں. آپ کے مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ مولا کائنات نے کہا کہ ولی الفخر بفاطمہ،
ابیہا، مجھے فخر ہے فاطمہ پر اور ان کے بابا پر۔ دوبارہ کہتے ہیں ثم فخری برسول اللہ اذ زوجنیہا، اس کے بعد کہا فخر پر فخر ہے کہ رسول خدا نے فاطمہ کی شادی مجھ سے۔ ساری کائنات علی مرتضیٰ پر فخر کرتی ہے، اور علی مرتضیٰ کسی پر فخر کرتے ہیں تو اس کا نام بی بی فاطمہ۔ آپ سب کی مشکل کشائی کرتے ہیں اور آپ کی مشکل کشا کتنا مرتبہ آپ کا ہے؟ پیغمبر ایسے احترام نہیں کرتے آپ کا، مرتبے کی بنیاد پر کرتے ہیں، یعنی کہ بیٹی ہیں، بیٹی کی بنیاد پر نہیں، آپ کا مرتبہ علمی جو تھا اس کی بنیاد پر، کہ جب آپ آتے